اگر 3 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو بقیہ 2 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر 4 رکعت والی میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو بقیہ 3 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، نماز تھی 3 رکعت والی، آخری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوئے تو 2 طریقے ہیں اس کے۔ جیسے مغرب کی نماز میں آپ امام کے ساتھ آخری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جب سلام پھیرے آپ کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع کریں، قومہ کریں، 2 سجدے کریں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں اور اسی طرح 2 سجدے کے بعد پھر اتحیات اور درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ یہ طریقہ ہے جی۔ اور اگر 4 رکعت والی میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو بقیہ 3 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں جی۔ اگر آپ 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے۔ تو اتحیات پڑھیں اور اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں۔ پھر جب کھڑے ہو گئے تو پھر بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت بھی ملائی اور پھر رکوع کیا، سجدے کیے، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یعنی بیٹھے نہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر رکوع کر لیں، یعنی سورت نہ ملائیں، کیونکہ یہ آپ کی تیسری رکعت ہے جو آپ نے امام کے پیچھے آپ کی چھوٹ گئی تھی، لہذا یہ تیسری رکعت ہے، لہذا اس میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ کر لیں۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ آخری رکعت میں امام کے ساتھ وہ شریک ہوا تو امام نے جب سلام پھیرا یہ کھڑا ہو گیا اور سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، اس کے بعد 2 سجدوں کے بعد بیٹھا نہیں، دوبارہ کھڑا ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی پھر یہی طریقہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت ملائے گا، لیکن پھر اس کے بعد والی رکعت میں بیٹھنا ضروری ہے، اتحیات پڑھے پھر کھڑے ہو جائے اور پھر آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو یعنی قاعدہ دونوں طرح سے کر سکتا ہے۔ جب سلام پھیرا امام نے، کھڑا ہوا تو اس کے بعد بھی، اس رکعت کے بعد بھی قاعدہ کر سکتا ہے، جو کہ افضل یہی ہے کہ اس رکعت کے بعد قاعدہ کرے، اور لیکن یہ بھی جائز ہے کہ اگلی رکعت میں قاعدہ کر لے۔ تو ایک ہی قاعدہ کرے گا، اس رکعت میں کر لیا تو اگلی میں نہیں کرے گا، اگلی میں کر لیا تو اس میں نہیں کرے گا۔